حضرت یہ فرمائیے کہ جادو کے لیے عام طور پہ کہتے ہیں کہ الو کا خون استعمال ہوتا ہے، یہ جیسے حدود کا پر استعمال ہوتا ہے، یہ ٹولز کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں چیزیں واقعی، یا یہ صرف ڈرانے کے لیے ہوتی ہیں؟ جی چیزوں کا استعمال تو مختلف ہے. چشتی صاحب نے جو کہا نا صرف تبرانی زبان میں یا فلاں زبان میں جادو، اصل جادو وہ ہے. جادو دنیا کائنات کی ہر زبان میں موجود ہے اور وہ اصلاً موجود ہے. اچھا. جادو ہوتا کیا ہے؟ جادو میں یہ الو لے لیں، ناخن لے لیں، بال لے لیں. حدیث سنیں، من عقد عقدۃ ثم نفث فیہا فقد سحر. جس آدمی نے کوئی بھی کسی جگہ پہ گرے لگائی، بالوں میں گرے لگانا، دھاگوں میں گرے لگانا، آگے واضح حدیث ہے، فقد سحر، اس نے جادو کیا. گویا کہ وہ آدمی، گرہ سے مراد رکاوٹ نہیں ہو سکتی، گرہ سے مراد گانٹھ ہوگی، کوئی بھی، ہاں بال ہو سکتا ہے اور دھاگے ہو سکتا ہے، وہ گانٹھ لگا. گرہ کو آپ نے تفسیر کیسے کیا؟ گانٹھ لگا، گانٹھ کے ساتھ. جی بالکل. اس کو رکاوٹ کے ساتھ آپ ٹرانسلیٹ کیوں نہیں کرتے؟ کسی کے کام میں رکاوٹ ڈالی، بالکل وہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ بھی ہے، لیکن صحیح حدیث کا جو ترجمہ ہے اسی سے آگے ہم مسائل نکالتے. جس نے بھی یہ کام کیا، وہ چاہے مولوی ہو، مفتی ہو، ولی زمانے کا ہو، وہ جادوگر ہے. پکی بات ہے حدیث کے روح سے. اچھا. سما فقد سہارا، اس نے جادو بھی کیا ہے. آگے لفظ ہے فقد اشرک، اس نے شرک بھی کیا ہے. یہ حدیث رسول کائنات. ٹھیک. اس سے بات واضح ہو گئی کہ جو آدمی گروہ پہ پھونکے لگاتا ہے، الو کا خون یا اسی طرح گدے کا خون یا اس طرح ہر وہ جانور جو حرام ہے اس کا خون استعمال کرنا، حلال کا کیا جا سکتا ہے. عام طور پہ ان کا کنسیپٹ یہی ہے کہ جتنا حرام جانور غیر اللہ کے لیے، شیطانی قوتوں کے لیے ذبح کریں گے، اس میں زیادہ قوت ہے. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.